بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. میں نہیں چاہتا لیکن مجھے حکم ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کر لیں. یہاں سے مجلس شروع ہونے لگی ہے اور یہیں سے مجھے چہروں کی زیارت کرنی ہے کہ کون لوگ کیسا کیا عقیدہ سننے کے لیے آئے ہیں. حسین ابن علی نے ولید کی طرف دے کے کہا اسے صرف اتنا لکھ دے انا حسین ابن علی. بادشاہ حسین نے ہاتھوں کو سلامت رکھے، شہزادی نے ہاتھوں کو سلامت رکھے. حسین نے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا، اسے صرف اتنا لکھ دے انا حسین ابن علی. وہ کاسب لے کے کھڑا تھا، وہ کاغذ اٹھا کے کھڑا تھا، قلم کاتب کے ہاتھ میں تھا. حسین کوئی لمبی تحریر لکھوائیں گے، حسین وجہ بتائیں گے کہ میں بیعت کیوں نہیں کرنا چاہتا، حسین کو راز بتائیں گے. حسین ابن علی نے کہا صرف لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا یہ عرب بھی جانتے ہیں، یہ عجم بھی جانتے ہیں کہ آپ علی کے بیٹے ہیں، سوال اس کا یہ ہے کہ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے. فرمایا تو صرف اتنا لکھ دے میں حسین ابن علی ہوں. جواب وہ خود سمجھ آئے گا. اس نے کہا اس میں جواب کیا ہے؟ حسین نے کہا اس کا باپ بھی جانتا ہے، اس کا دادا بھی جانتا ہے. اسے میرے جواب کا پتہ چل جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، میں اس جیسے کی بیعت کیسے؟ انا حسین ابن علی. یہ کہہ دیا حسین ابن علی نے صرف انا حسین ابن علی لکھایا. اس نے کہا حسین سوال ہے بیعت کا، انکار میں کوئی تو لفظ بیعت لکھوائیں. پھر میرے بادشاہ حسین نے دوسرا جملہ کیا بول دیا؟ وہ دوسرا جملہ سن گیا. حسین نے کہا اسے کہہ دے مجھ جیسا. چوتھا بار بیٹھو جو معافی بیٹھو، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. اے میرے بادشاہ حسین کریم کربلا، ہم تیرے نوکر، تیرے ماتمی، تیرے عزادار ہاتھ باندھ کے سوال کرتے ہیں. شہنشاہ سوال آپ سے ہوا تھا آپ کی بیعت کا، آپ کہتے تھے حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا. آپ نے یہ کیوں کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا؟ حسین نے کہا حسین سے بیعت مانگی ہے یزید نے. بیعت مانگنے والا بھی اکیلا نہیں ہے، بیعت طلب کرنے والا بھی اکیلا نہیں ہے. جس سے بیعت مانگی جا رہی ہے اس کے ہاتھ میں معاویہ کا ہاتھ ہے، معاویہ کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ ہے، ابو سفیان کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ ہے، نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ ہے، فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ ہے. اور حسین کا ہاتھ بھی اکیلا نہیں ہے. حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ ہے، حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہے، علی کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ ہے، نبی کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ ہے، ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ ہے. اگر حسین بیعت کرے گا تاریخ یہ نہیں لکھے گی حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، تاریخ لکھے گی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی، محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی، ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی، موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی، آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا یہ میرا ہاتھ نہیں، نبیوں کے وارث کا ہاتھ ہے. مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین ابن علی نے کہا نہیں، یہ نہیں. میدان انسانیت میں گونجی. حسین ابن علی نے کہا نہیں کروں گا. یہ کہہ کے حسین دربار سے نکلے اور حسین نے نہیں کہہ دیا. پوری مجلس اب نہیں پہ ہوگی اور کل جناب سیدہ بھی پڑھیں گے تو نہیں پہ پڑھیں گے.
مشکل ترین دور ہے آج کے دور میں. ہاں کہنے والے بڑے ملیں گے. سب سے مشکل کام ہے نہیں کہنا. یہ نہیں حسین ابن علی نے توحید سے خریدی. یہ نہیں توحید کا زیور تھی، کیونکہ خدا نے کہا تھا لا. یہ مطالبہ پروردگار کا تھا کہ اگر مجھے مانگنا ہے تو پہلے لا کہو، پہلے نہیں. میرے مالک ہم تجھے مان لیتے ہیں بس اپنا منوا فرما، نہیں پہلے نہیں کہو. خدا نے کہا سچے کو بعد میں مانتے ہیں، پہلے جھوٹے کو چھوڑتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اگلا جملہ کھول کے پڑھ دوں. خدا نے کہا تبرہ پہلے کرتے ہیں، تولا بعد میں کرتے ہیں. تبرہ میرے مذہب کی ابتدا ہے، تبرہ اسلام کی ابتدا ہے. اسلام میں بھی پہلے لا ہے. یہ لا پروردگار کا مطالبہ تھا، دعویٰ پروردگار کا تھا، دلیل حسین نے دی. حسین نے کہا لا میں تو نہیں کروں گا. یہ کہہ کے حسین دربار سے نکلے. 72 لوگوں نے اس نہیں میں حسین کا ساتھ دیا. 72 لوگ حسین کے ساتھ اس نہیں میں مل گئے. ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے. آج مورخ نے، آج مولوی نے حسین ابن علی کی ذات کے حوالے سے یہ بخل کیوں کیا؟ اس نے کہا حسین ابن علی نے بیعت کا انکار کیا. اچھا حسین سے بیعت مانگی تھی، یزید نے 72 سے تو بیعت نہیں مانگی. حسین انکار بیعت میں شہید ہوا، 72 محبت حسین میں شہید ہوئے. انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے. حسین نے کہا نہیں نہیں کہتے کہتے انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کریں گے. حسین ان کو لے کے مدینے سے چل پڑے. حسین مکہ پہنچے. مکہ آئے، یہ تھا حسین کا سفر. لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین لشکر لے کے جا رہا تھا. حسین مدینے سے رسول لے کے نکلا. حسین مکہ سے توحید لے کے چلا. آپ نے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی شاعرانہ جملہ کہہ دیا ہے کہ حسین ابن علی مکہ سے توحید لے کے چلا. مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے کہو کہ حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں کیوں بدلا. اس مشیت کو سمجھو، بادشاہ کی اس حکمت کو سمجھو. حسین ابن علی نے کیوں حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا؟ حسین ابن علی نے حج کو عمرے میں بدلا. حسین نے کہا تم حسین کو، حجت کو، معصوم کو چھوڑ کے عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو. حسین نے کہا تمہارے بدن پہ احرام بھی ہے، تمہارے لباس میں پاکیزگی بھی ہے، تمہارے جسم کا وضو بھی ہے، تمہاری زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے. حسین نے کہا لو میں صرف مکہ سے نکل رہا ہوں، میرے بغیر حج کر کے دکھاؤ، میرے بغیر حج کر کے دکھاؤ. آج مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو جن لوگوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کہتے نہیں ہوا تھا. ان سے پوچھو کیوں نہیں ہوا تھا؟ طواف بھی پورا کیا تھا، صفا مروہ پہ بھی دوڑے تھے، بدن پہ احرام بھی تھا، غسل بھی تھا، غسل بھی تھا، پھر حج کیوں نہیں تھا؟ کہتے اس لیے کہ حج میں حسین نہیں تھا، حج میں حسین نہیں تھا، حج میں حسین نہیں تھا. اب یہ جملہ ہے کہ میں نے سہار میں دیکھنا ہے کتنے بندوں کے چہروں میں ولایت کی چمک آتی ہے. اگر حج سے بیٹا نکل جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے باپ نکل جائے. حج سے بیٹا نکلے،
لکھے مورخ کے اس سال حج ہوا تھا. کعبہ وہی تھا، حج ہوا ہی نہیں. کعبہ وہی تھا، بیت اللہ وہی، دیواریں وہی، مقام ابراہیم وہی، حجر اسود وہی، صفا مروہ وہی. صرف حسین نکلا، صرف حسین کی اور مورخ کو لکھنا پڑا کہ اس سال حج نہیں ہوا. تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا حسین کعبے سے کعبے کی روح لے کے چلا گیا. حسین کعبے سے کعبے کی روح لے کے چلا گیا. اب پوچھو کہ اگر روح کعبے سے نکل گئی تو پھر اب کعبہ میں کیا ہے؟ خدا نے کہا کعبہ میں طواف ہوگا. من زار الحسین فقد زار اللہ. جس نے کربلا میں حسین کی زیارت کی اس نے اللہ کی زیارت. کعبہ بدن، یہی وجہ ہے کہ میرے شہنشاہ ابوالفضل عباس نے مکہ چھوڑتے ہوئے مکہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کہا یہ صرف گھر تھا، اسے حملے کی بلا کیا ہے. اے دیوار کعبہ سے نسبتیں لینے والوں، یہ قبلہ بنا ہے ہماری وجہ سے. یہ قابل سجدہ بنا ہے ہماری وجہ سے. اور میرے مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے جو خطبہ دیا، کھڑے ہو کے خطبہ دیا تھا، تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے. پیچھے سے مجھے اشارہ ہو رہا ہے کہ مومن اللہم صلی علی محمد. سخی کا نوکر بیٹھے ہو، اتنا بہترین آپ نے آواز سنا، اتنا بہترین آپ نے سرکار ابوالفضل عباس کا جملہ سنا تو میرا جی چاہتا ہے میں یہاں دو جملے سرکار کے خطبے کے پڑھوں. میرے شہنشاہ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ عباس تھے، کعبہ کی چھت پہ عباس. میں جملہ تبدیل کر کے اچھا کر کے کہتا ہوں، کعبہ کی چھت نے غازی کے پاؤں کے تلووں کو چوما. طواف میں تھے. تخیل ذہن میں رکھنا، عقیدت کا مزہ آئے گا. کعبہ کی چھت پہ عباس، حاجی طواف میں. حاجی اپنے چکر میں تھے، کعبہ اپنے چکر میں تھا. جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا. حاجی دیوار کعبہ کے گرد چکر لگا رہے تھے، کعبہ غازی کے پاؤں کے تلووں کو چوم رہا تھا. اب دیکھو میں نے تمہیں حاجیوں کا عبادت بتائی. حاجیوں کی عبادت مکان کے چکر، مکان کی عبادت عباس کے پاؤں کے تلوے کا بوسہ. اب سنو عباس کی عبادت کیا تھی. غازی کی آنکھیں حسین کے قدموں کو چوم رہی تھی. حاجی کعبہ کی طواف میں، کعبہ عباس کے قدموں کے بوسے، عباس کی آنکھیں حسین کے قدموں کے بوسے. جس کی جہاں عبادت ہو رہی تھی وہ کر رہا تھا. سخی عباس نے مولا حسین کے ابرو کے اشارے کو دیکھا. ابرو کے اشارے کو دیکھ کے غازی ایسے بولا جیسے غدیر میں لاکھوں کے مجمع میں محمد بولے تھے. رسول کے بولنے کے بعد آج عباس بولا. عباس نے کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بیت بقدوم ابی. تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت. تعریف اس اللہ کی، حمد اس اللہ کی، بزرگی اس اللہ کی جس نے اس گھر کو. تین اشارے، کوئی مشکل نہیں. ابھی گوگل پہ جا کے دیکھ لینا، سخی عباس کا خطبہ نکال لینا، تمہیں نیٹ سے مل جائے گا. الحمدللہ پہلے ادھر ہی ملے گی اس اللہ کی تعریف جس نے اس گھر کو. مخلوق نے اللہ سے
सीधी निगाहें काबे पे लाए। जब देखा कि इनकी निगाहें काबे की दीवारों से टकरा रही, अब्बास ने कहा उसके बाप पे। निगाहें हुसैन पे गई, फरमाया उसके बाबा के, हाथों की वजह से नहीं, कदमों की वजह से। अब्बास बोल रहे हैं, किसी मौलवी का शेर नहीं। सकी अब्बास कह रहे हैं अल्लाह ने इस तारीफ उस अल्लाह की जिसने उसके बाप के कदमों की वजह से इज्जत दी। अब अब्बास के चेहरे पे हल्की सी बेनियाजी गए। फरमाया मन काना कहता अंसासबाह किबला था, ये घर था, इसे किबला हमने किया है। पूरे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के चुने हुए अज़ादार अकीदे वाले, मैं ऊंचाई पे हूँ, मिंबर की बुलंदी पे हूँ, मैं बार बार देख रहा था मेरे बादशाह हुसैन मुझे कोई ऐसे चेहरे को ना दिखा देना जिसके माथे पे हल्का सा शिकन हो जाए और मेरा इतना लंबा सफर करके आने का मकसद अधूरा हो जाए कि मैंने फजाइल भी पढ़े तो किसके आगे पढ़े, मैंने अली भी पढ़ा तो किस बंदे के आगे पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सबके चेहरों पे उनकी माओ की शराफत सहीफा बन के सूरज पूरी नूरे विलायत की तरह चमक रही है। अब जितने बंदे जिनकी छतों पे अब्बास का अलम है, जो गाजी से औलाद मांगते हो, जो गाजी से रिस्क मांगते हो, जो अब्बास से मांगना इबादत समझते हो, सखी अब्बास ने यूं जमीन पे रींगते हुए हाजियों को देखा, रींगते हुए हाजियों को देखा, रींगते हुए हाजियों को देखे हजरत अबुल फजल अब्बास की आवाज है अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ओ काफिरो। अब्बास ने कहा ओ काफिरो, ओ फाजिरो। हाजियों ने कान ऊपर किए, आंखें अब्बास की तरफ देखकर किसको कह रहा है? बदन पे एहराम है, जुबान पे ला इलाहा इल्लल्लाह है, अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे हैं, चेहरे पे तालियां हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं और तूने काबे पे हाथ रख के नहीं, काबे पे खड़े होके हमें काफिर कह दिया। अब्बास ने कहा आज तुम्हें बता के जा रहा हूं, जिनके मजहब से हुसैन निकल जाए वो काबे में भी काफिर हो। काफिरो, ऐ फाजिरो। जुबान कटवाऊं, गर्दन कटवाऊं अगर जुमले अब्बास मौला के ना हो। कोई इनकार करे मौलवी? शहनशाह अब्बास ने काबे में तवाफ करते हुए हाजियों को काफिर कहा है। काफिर वो नहीं होता जिसे मौलवी दीवार पे काफिर लिखते हैं। गाजी के नौकर बैठे हो, अब्बास बादशाह ने इन्हें काफिर क्यों कहा था? क्योंकि ये काबे के पहलू में खड़े होके अतरा रहे थे। तो अब्बास ने एक तीर से दो शिकार कर दिया। सभी ने कभी किसी के पहलू में लेट के या खड़े होके या बैठ के फख्र ना करना। हाय हाय हाय, अब यहां 3 या 4 सेकंड की दूरी हुई है। कभी भी किसी के पहलू में किसी के पहलू में फख्र ना करना। तुम काबे के पहलू में खड़े हो, ये अल्लाह के घर की दीवार के साथ खड़े हो, मैं कह रहा हूं काफिर हो। तो कोई बंदा हुसैन से दुश्मनी करके अल्लाह की दीवार के साथ खड़ा हो तो अली का बेटा उससे काफिर कह देता है। ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो, ऐ काफिरो, ऐ फाजिरो। ये सखी अब्बास ने जुमला जलाल से कहा था। जो अब्बास का जलाल काबे पे था ना, जो ही अब्बास ने पूरी अपनी आवाज के रोक से ओ काफिरो, ओ फाजिरो, ये जुमला कहना था। या सारी आंखें वहीं की वहीं, दिल की धड़कन रुक गई, जो आंख खुली थी वो बंद ना हुई, जो हाथ उठा था वो नीचे नहीं हुआ। अब्बास हो रहा था, अल्लाह के जलाल का जलाल हो रहा था, अल्लाह की आंख देख रही थी। गाजी का इतना जुमला कहना था, हाजियों के दिल धड़कना बंद हो गए, हाजियों का बदन वहीं के वहीं पत्थर का हो गया। सखी अब्बास ने जब सारा मजमा पत्थर का देखा, अब्बास ने कहा तुम चाहते थे कि बदन में तलवारें छुपा के हुसैन को हश्रों को, अगर वो चाहे काबा ओढ़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, काबा ओढ़ के
پاکستان والے. یوں عقیدہ سنو, یوں عقیدہ سنو تو کوئی پڑھے. بادشاہ حسین عزتوں سے نوازے. مومن کے عقیدے کی خوراک کا نام علی ہے. حسین کا نہیں, 72 کا نہیں. مجلس نہیں پہ کھڑی ہے. حسین چلتے چلتے کربلا آئے. سننا, حسین بادشاہ نے کربلا میں وہ 72 اتار لیے. یہ حسین جسم نہیں لے کے آیا, حسین سانچے لے کے آیا. خدا میں نے 3-4 مہینے پچھلا شعبان میں پورا رمضان پورا شوال پورا میں بادشاہ حسین کی نگری میں کرم کیا. شہنشاہ نے مجھے ایسے نوکر کو اپنے دہلیز پہ بٹھائے رکھا. میں نے بارہا کربلا میں بیٹھ کے یہ جملہ مجالس میں مومنین کو سنایا. کربلا شہر نہیں, کربلا کارخانہ ہے. اب جو اہل زبان ہے نا, جن کا ہندوستان سے کراچی سے تعلق ہے, جو اہل زبان ہیں, جو اہل ادب ہیں, ان کے لیے جملہ کہنے لگا. کربلا کارخانہ ہے, حسین انسان ساز کاریگر ہے. جسے سمجھ آئے گا نا کہ انسان ساز کسے کہتے ہیں. برتن ساز وہ ہوتا ہے جو برتن بنائے. حسین انسان ساز کاریگر ہے. دھیما لہجہ تھا. آپ نے اتنی بلندی پہ جا کے آواز کو بات سنی جتنا مجھے زور لگا کے بات کرنی چاہیے تھی, اسی پہ جا کے آپ نے سنا. اگلا جملہ آپ ہی کا حق بنتا ہے. کربلا کارخانہ ہے, حسین انسان ساز کاریگر ہے. حسین اتنا بڑا کاریگر ہے کہ حسین کے پاس ایسے سانچے ہیں, یہ انسان ڈالتا ہے, علیہ السلام نکالتا ہے. حسین کا کوئی نوکر رضی اللہ نہیں بنا. حسین کا کوئی نوکر رضی اللہ نہیں. سمجھو, علیہ السلام چھوٹا ٹائٹل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علیہ السلام کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے. علیہ السلام کا سب سے چھوٹا معیار یہ ہے جسے اللہ سلام کرے. اگر کوئی مولوی کہے نا یہ تو تم شیعوں نے حسین کے نوکروں کو علیہ السلام کہہ دیا, ورنہ وہ علیہ السلام ہو ہی نہیں سکتے. گھٹنا مولوی کی گردن پہ رکھ کے بنواؤ. حسین کے نوکر علیہ السلام کیسے نہیں ہے؟ خدا قرآن میں سلام علی من اتبع الہدی, میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. جو خدا کے پیچھے چلے, خدا قرآن میں کہتا میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. اب نبی کی حدیث سنی کتابوں میں ان الحسین مصباح الہدی, حسین خدا کا چراغ. اگر اسی حدیث پہ رک جاؤں تو 1 گھنٹہ اور گزر جائے. حسین خدا نہیں, خدا کا چراغ ہے. چراغ مسافر کو
روشنی دیتا ہے. حسین خود خدا نہیں، رسول کے مصباح الہدا، خدا کا چراغ جو خدا کو روشنی دیتا ہے. حسین خدا کے ساتھ نہیں چلتا، خدا کہتے ہیں ہدایت کو، حسین خدا کے آگے چلتا ہے. باپ اور بیٹے کا مقدر دے، باپ حق کا امام، بیٹا خدا کا امام. باپ حق کے آگے چلتا ہے، بیٹا خدا کے آگے چلتا ہے. حسین نے 72 اتارے. ذہن میں جملہ رہے نہیں، یہ نہیں میں نے توحید سے شروع کی ہے، تمہارے دلوں سے نکالوں گا. مجلس کے آخر میں تمہارے بدنوں سے نہیں نکلے گی، جسموں کی تلاشی لے لینا، تمہارے اندر سے وہی نہیں نکالوں گا جو میں نے توحید سے شروع کی تھی. توحید نے کہا تھا نہیں، مکہ میں رسول سے کہا گیا تو تبلیغ چھوڑ دے، ہم تجھے سب فرمان نہیں. مولا علی نے کہا نہیں، مولا حسن تخت تاج حکم اللہ فرمان نہیں. پہلی بار حسین نے یہ صرف نہیں معصوم کہہ رہے تھے، حسین نے غیر معصوم کو کہنے کا سلیقہ دیا. ذرا نہیں کا سفر دیکھنا، نہیں کا سفر دیکھنا. نہیں صرف اللہ کہتا صرف میں ہی نہیں کہوں گا. معصوم نے اللہ سے کری دی، معصوموں سے ہوتی ہوتی حسین تک پہنچے. وہ اتنا بڑا کریم تھا، اس نے نوکروں کو خیرات میں دے دی. سعید نے کہا نہیں، زہیر نے کہا نہیں، مسلم بن عوفہ نے کہا نہیں، عابس شاکری نے کہا نہیں. حسین نے کہا نہیں پہ پکے ہو؟ کہا نہیں پہ پکے. حسین نے کہا آؤ ذرا تو میں دیکھوں تم کتنے نہیں پہ پکے. حسین نے ریت پہ خیمے لگوائے، دہکتی ہوئی آگ. 7 محرم پانی بند ہوا اور حسین ان کی ہونٹوں کو دیکھ رہے تھے. فضائل پڑھنا، فضائل. حسین ان کے ہونٹوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے ہونٹوں پہ خشکی، چہرے پہ اطمینان. میں روز کی آپ کی سنی ہوئی باتوں میں سے نئے نتیجے نکال لوں گا. سب نے پڑھا کہ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا. حسین کے نوکر حسین کے اختیارات سے واقف تھے، واقف تھے تو حسین کے نوکر تھے. گردن کٹواؤں گا مجھے کسی کتاب سے ثابت کرو کہ حسین کے کسی نوکر نے حسین کے اختیار سے بھی پانی مانگا ہو. پانی یزیدیوں نے بند کیا تھا، حسین نے تو ان پہ بند نہیں کیا. نہریں بند ہوئی تھی نا، نہر فرات بند ہوئی تھی. کہہ دیتے کریم تیرا اختیار تو ہے نا. انہوں نے حسین سے بھی نہیں مانگا. حسین 7 محرم گزر گئی، دیکھیں وہ بالکل مطمئن، جو پھر اہل زبان کے لیے آنے لگا. یہ وحد پیاسے تھے جن سے دریا شرم کے گزرتا تھا. دریا روز ان پیاسوں سے شرمندہ ہو کے کروٹیں لے کے گزرتا رہا. انہوں نے دریا کو دیکھا نہیں. پیاس، فضائل پڑھنا، یہ انہوں نے کہا نہیں. بھوک نہیں. اس نے لشکر اترنے شروع ہو گئے، لشکر ہزاروں، ادھر سے ہزار، ادھر سے ہزار، تلواریں، تیر، نیزے. یہ خیموں کے باہر بیٹھے وہ لشکروں کو دیکھ رہے ہیں اور حسین انہیں دیکھ رہا ہے. حسین ایک زمین تیار کر رہا تھا نا. یہ جو تم آج مجلسوں میں آ کے بیٹھے ہو، یہ حسین تمہاری پنیر لگا رہا تھا. حسین ایک نئی قوم خلق کرنے لگا تھا. حسینی ہر نبی کے ماننے والوں کو صرف نبیوں نے ہاں کہنے کا سلیقہ دیا. حسین نے کہا میں ایک ایسی قوم بناؤں گا جنہیں نہیں کہنے کا سلیقہ دیا. ہر نبی کی ایک نبی کی مجھ سے ہسٹری پوچھوا، نبی کے ماننے والے اس نبی سے کہا، نبی نے کہا اللہ ہے، اسے کہا بس ہاں کہا. اسے کہا ان سے بھی کون ہوگا؟ نہیں ان سے نہیں کہنا. فرعون کے سامنے نہیں جانا، نمرود کے سامنے ہمیں نہ بھیجنا، تجھے کہہ نہیں دیا ہاں. ان کے سامنے ہم سے نہیں نہ کہلوانا.
حسین اپنے بہتر لائے، حسین نے کہا کھل کے کہو نہیں، انہوں نے کہا نہیں، پیاس نہیں، بھوک نہیں، لشکر نہیں، موت نہیں، تیر نہیں، تلواریں نہیں۔ جب حسین نے دیکھا یہ کسی چیز سے خوف نہیں محسوس کر رہے، آخری شب آ گئی، اب صبح امتحان کا آخری لمحہ ہے، حسین نے کہا ایک بار ہی نہیں، اطمینان سے پھر دیکھ لو۔ حسین نے اکٹھے کیے، میں نے کہا تھا پرانی باتوں سے نئی بات، حسین نے اکٹھے کیے، ایک خیمے کا دروازہ بند کیا، دروازے پہ عباس کو کھڑا کیا، آواز بھی باہر نہیں جا رہی، حسین نے چراغ بجھایا، حسین نے کہا جنت دو، انہوں نے کہا نہیں، یہ آخری امتحان تھا۔ یہ پہلے لوگ تھے جو جنت سے بھی خریدے نہیں گئے، ہر نبی کی امت خواہش کرتی رہی کہ جنت میں جائیں، جملہ زمین پہ نہ گرانا، جملے کا قتل نہ کرنا، ہر امت کی خواہش تھی کہ میں جنت میں جاؤں، جنت کی خواہش تھی کہ یہ حسین کے نوکر مجھے دیکھیں۔ حسین کا جنت لے لو، حسین کا جنت لے لو، دے رہا ہوں۔ حسین نے کہا اب تیار ہو گئے کام، ایسے چاہیے تھے جو جنت سے بھی خریدے نہ جا سکے۔ حسین نے کہا اب قوم خلق ہو گئی، اب بن گئے حسین، اب آئے گا انقلاب، اب نہیں رہے گا یزید، اب نہیں اٹھے گا کوئی ظالم، اب نہیں کوئی مانگے گا بیعت، اب میں نے لشکر ہی ایسا تیار کر دیا ہے، میں نے قوم ہی ایسی تیار کر دی ہے، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ اتنی سفر کر کے آیا ہوں، اور آپ بھی دور دراز سے آئے ہیں، آپ بھی 2 سال کووڈ کی وجہ سے مدرسوں میں نہیں جا سکے، اور میں بھی 2 سال ہو گیا ہے کہ عقیدہ پڑھنے کے لیے ترسا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں آ کے آپ کی اور میری پیاس مشترک ہو ہی گئی ہے، تو پھر وہ ایسا چشمہ ولایت نکالنے کے جی بھر کے آپ بھی پی لیں اور میں بھی پی لوں۔ حسین ابن علی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے جو توحید والی نہیں دکھائی ہے، انبیاء سے ہوتی ہوئی، معصوموں کے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی، حسین کی زبان سے نکلتی ہوئی، حسین کے نوکروں کے دلوں سے گزرتی ہوئی، میں تمہارے اندر سے نکالنے لگا ہوں۔ حسین ابن علی نے 10 محرم کو کربلا کی ریت میں وہی نہیں ملائی، اور ریت کو حسین نے پوری کائنات میں بکھیر دیا، جہاں جہاں وہ کربلا کا ذرہ جس خمیر میں چلا گیا وہاں نہیں 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 نہیں، اتنا نہیں آ گیا، اب آپ کہیں گے ہمارے اندر وہ نہیں کہاں ہے، ابھی تمہارے اندر سے وہ نہیں نکالتا ہوں۔ آج تمہیں مولوی کہتے ماتم چھوڑ دے، نہیں چھوڑیں گے، مہینے چھوڑ دے، نہیں چھوڑیں گے، زنجیر چھوڑ دے، نہیں چھوڑیں گے، علی بن ولی اللہ چھوڑ دے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں نہیں نہیں۔ تھوڑا درود پڑھتے پڑھتے آ گیا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں اللہ والی نہیں، یہ تھا کرم حسین کا، اس نے توحید کی نہیں نوکروں کو تبرک سمجھ کے مان دی۔ حسین نے توحید والی نہیں نوکروں کو دے دی، جاؤ زمانے میں اب نہیں کہو، آج جاؤ کسی کو چیلنج کر کے کہو تمہیں جنت دے کے تم سے حسین لے۔ بھری پڑی ہے مسجدیں، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، نمازی نماز پڑھ کے نکلیں، کیوں آئے تھے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ کیوں عبادت کیوں کرتے؟ جنت کے لیے۔ اس امام بارگاہ کے باہر اپنی مرضی کا بندہ کھڑا کر 5 سال کے بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ ماتم کیوں کیا ہے؟
سال کے بچے کی زبان سے نکل جائے نا جنت کے لیے، پڑھ دو یہاں پہ شعر، ماتم کے عوض فردوس ملے، یہ بات ہمیں منظور نہیں، تیرے غم میں عبادت کرتے ہیں، ماتمی ہیں، مزدور رہے۔ جنت کے لیے مجلس، حسین کے لیے لوگوں نے جانوروں کی گردنوں پہ چھری چلائی جنت کے لیے، ہم نے بدن پہ چھری چلائے حسین کے لیے۔ ہمارے ہاں جنت کا لالچ کیوں ہے؟ جنت ہمیں مجلس حسین میں بیٹھ کے، جنت بڑی چھوٹی نظر آتی ہے، اس لیے تو میں مجلسوں میں کہا کرتا ہوں مجلسوں میں بیٹھا کرو تاکہ جنت میں اجنبیت محسوس ہو۔ سبیل کا پانی پیا کرو تاکہ کوثر کے ذائقے کا پتہ چلے۔ ماں کے لنگر کھایا کرو تاکہ من و سلوہ کے ذائقے کا پتہ چلے۔ فرش پہ بیٹھ کے حسین سنو تاکہ وہ تمہیں عرش پہ لے جا سکے۔ حسین نے کہا نہیں، اور 72 نے نہیں کہا، اور وہی نہیں حسین نے تمہیں خیرات میں بانٹ دیا۔ اب یہ میں نے دکھا دیا تصویر کا ایک رخ، اب آئیے دوسری طرف۔ آج کہتے ہیں جی حسین نے انکار کر دیا، حسین نے بیعت کا انکار کیا، حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا، اور 72 لوگوں نے تو حسین کا ساتھ دیا۔ اب میرا سوال ہے ملت اسلامیہ کے ذمہ داران سے کہ جنہوں نے انکار کیا وہ تو حسین کے ساتھ آ گئے، وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی؟ بھائی نوح کے دور کا واقعہ نہیں ہے کہ سیلاب آیا سارے بہہ گئے، موسیٰ کے دور کی بات نہیں ہے کہ نیل میں سارے غرق ہو گئے، عذاب نہیں آیا تھا، لوگ کہاں گئے؟ آئیے ذرا تاریخ سے جا کے ایک محققانہ سا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ لوگ تھے کون۔ رسول تو دنیا سے گئے بھی 50 سال نہیں ہوئے، اور یزید جیسے ملاؤن نے رسول کے بیٹے سے بیعت کا مطالبہ کر دیا، یعنی کہ 50 سال کا دوران ہے، 50 سال۔ یعنی کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا اور گہری نظر سے دیکھیں، جو رسول کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا۔ اس دور میں ایوریج ایج یہ 80-90 95 سال نہیں ہوتی تھی، لوگ آرام سے 100 سال سے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کے دور میں جوان تھا حسین کے دور میں بزرگ تھا۔ نسل ایک نہیں گزری، 50 سال ایک سنگل جنریشن کا دور ہے، ایک نسل نہیں گزری۔ اس کا مطلب ہے جن بندوں نے، اب یہ جملہ بھی کہنے لگا، یہ میں تاریخ کے مورخ کی گردن کاٹنے لگا جملہ۔ اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی تھی وہ ہی لوگ زندہ تھے، اور انہوں ہی نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ وہ درمیان میں کوئی اور نہیں، وہ رسول والے لوگ تھے، وہ تو چلے گئے، جو 400 سال نہیں، 400 سال 50 سال وہ لوگ زندہ تھے۔ نہیں انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی، اب شیعہ الزام لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کی تھی تو حسین کے ساتھ کیوں نہیں آئے؟
یہ کوئی اچانک قتل تو نہیں تھا نا کہ مسجد میں جیسے علی کو ضرب لگ گئی تھی، جیسے مولا حسن کو گھر میں زہر مل گئی تھی، نہیں کسی کو مدد کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ بادشاہ حسین نے جو سفر لمبا کیا کیوں کیا تھا؟ ہدف کیا تھا؟ جب نکلے تو خبر تھی کہ کربلا جانا. 60,000 دینار لے کے چلے تھے، جتنی زمین کی قیمت تھی حسین لے کے چلے. جب ساری چیزیں طے شدہ تھی تو پھر یہ اتنا لمبا عرصہ کیوں گزرا؟ 28 رجب کو نکلے، 2 محرم کو پہنچے. یہ حسین نے اس لیے لمبا دورانیہ کیا. میں اگر اس پہ کہوں تو اس کو کھینچوں 10 مجلسیں اس میں سے نکل آئیں، سمیٹوں ایک جملے میں بند کرنے لگاؤں، اور اس جملے پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ خطیب کی محنت کیا ہوتی ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ تمہاری عقیدت کیا ہوتی ہے. اس سے پہلے 4 قتل مدینے میں سبات کے ہوئے، چاروں پہ قاتل چھپ گئے. ہمارا عقیدہ ہے بھائی ہم نہیں چھپ کے بات کریں گے، کھل کے کریں گے. رسول طبعی موت نہیں مرے، معصوم طبعی موت ماری کسی. بیماری سے موت اسے آتی ہے جس کا بدن پہ اعتدال نہ رہے. اگر آپ کہیں اس کی دلیل کیا ہے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ رسول کو آخری وقت میں بند کمرے میں کچھ لوگ دوا پلا رہے تھے اور رسول انکار کر رہے تھے. دوا میں شفا ہوتی تو کائنات کو تہذیب سکھانے والا نبی انکار نہ کرتا. رسول قتل ہوئے، قاتل چھپ گئے، پتہ ہی نہیں کسی کو کس نے زہر دی. رسول کے بعد جناب سیدہ کا قتل، میں فضائل پڑھ رہا ہوں. جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا، بستی میں ہوا، آبادی میں ہوا. قاتل چھپ گئے. نہیں چھپے آج بھی بحث نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بہن قاتل چھپا نہیں. مولا امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود سر پہ ضرب مار کے شہید کیا گیا اور ایک کرائے کا قاتل سامنے کھڑا کر دیا. جی عبد الرحمان ابن ملجم، بھائی اس میں ضرورت کہاں سے ہے کہ خلیفہ میں قتل کر دے؟ تلوار کس نے دی تھی؟ کوفے میں آ کے کس کے گھر رکا؟ زہر کس نے خرید کے دیا؟ لالچ کس نے دیا؟ قاتل چھپ گیا. مولا امام حسن علیہ السلام کو گھر میں زہر دے دی گئی. جی بیوی نے زہر دے دی، بھیجا کس نے تھا؟ بیٹی کس کی تھی؟ جس کی بیٹی تھی اس کا سب سے زیادہ تعلق کس کے ساتھ تھا؟ اشعث کی بیٹی تھی. وہ سفین میں کس کے لشکر میں گیا تھا؟ آؤ پھر پوسٹ مارٹم کرتے. نہیں قاتل چھپ گیا. 4 قتل آبادیوں میں ہوئے، چاروں پہ قاتل چھپ گیا. رسول کا قتل آبادی میں، قاتل چھپ گیا. سیدہ کا قتل آبادی میں، قاتل چھپ گیا. علی کا قتل آبادی میں، قاتل چھپ گیا. بادشاہ حسن کا قتل آبادی میں، قاتل چھپ گیا. مجھے کہو نا زندگی اس پلڑے میں رکھو. دوسرا یہ جملہ پڑھنے لگا اس پلڑے میں رکھو، میں توڑ دوں زندگی اس جملے پہ جو میں نے سیدہ سے خیرات میں مانگا ہے اور پورے دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ جملہ پڑھا ہے. 4 قتل سیدوں کے، چاروں مدینے چھپ گئے. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آیا. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے. اب حسین نے کھڑے کہاں کیے؟ صحرا میں. نہ کوئی سایہ، نہ کوئی دیوار، نہ کوئی جھاڑی. حسین نے ہتھیلی جیسے میدان میں اکٹھے کر لیے. اب چھپے تو کہاں چھپے، اب بھاگے تو کہاں بھاگے، اب جائیں تو کہاں جائیں. حسین نے اتنا طویل وقت دیا اس لیے تھا کہ جہاں جہاں چھپے بیٹھے ہیں سارے پہنچے. بھئی 28 رجب کے چلے، 2 محرم تک امت کو ٹائم دیا، اکٹھے ہو جاؤ. سارے اکٹھے کر کے کربلا اکٹھے کر دیا. پہلے امت کو وقت دیا، قاتل اکٹھے ہو. پھر دیکھ حسین کا کرم. پھر ایک رات تاخیر کی کہ ادھر سے ایک ادھر چننا ہے.
حسین سنو تو عرفان سے سنو. مجھے وہ کہانیوں والا حسین کبھی آیا ہی نہیں، میں نے وہ حسین کبھی پڑھا ہی نہیں، وہ علی کبھی پڑھا ہی نہیں. حسین کو میں یوں اکٹھے کر لیے. اب آ گئے قاتل، چہروں سے نقاب اتار دیے. چہروں سے نقاب اتار کے حسین کے 10 محرم کو بالکل ان کے سامنے آئے ہیں نا. اب یہ ہے جملہ جس کے لیے اتنا سفر تھا اور اتنی محنت تھی کریم کی. جب 9 لاکھ رکھے ہو گئے تو مولا حسین اب آخری جو حملہ ہے مولا حسین کا، اس سے پہلے ان سے گفتگو کی، ایک بات کی، وہ آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. مولا حسین اپنے گھوڑے پہ اپنے گھٹنے رکھ کے بلند ہو گئے 9 لاکھ کو دیکھا، 9 لاکھ کی نگاہوں میں دیکھا. حسین نے اونچی آواز میں سے ایک بات کی. حسین کہ لا الہ بھی پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہو، جانتے بھی ہو کہ میں نبی کا بیٹا ہوں، قتل کر دینا، لیکن صرف اتنا بتاؤ کیوں قتل کرنے لگے ہو. اب سننا یزیدیت کی پہچان دینے لگا تھا حسین. بادشاہ حسین کی قسم، ماتھے میں اس جملے کو عقیدہ بنا اور کفن تک اپنے ساتھ رکھنا. اس سے پہلے اگر میرا بادشاہ ان کی زبان سے یہ اعتراف نہ کرواتا، آج مولوی لکھ دیتا حکومت، تخت، بیعت، تعلقات اچھے نہیں تھے، 100 چکر لگاتا. حسین نے قاتلوں کی زبان سے جو نکلا، اسے کہا بتاؤ مار دینا، کر دینا قتل، کرنے کیوں آئے ہو؟ اور اگر تیرے باپ علی کے بغض میں حسین کا بس اتنا سننا چاہتا تھا، حسین کا قاتل کل بھی علی اور ولی اللہ کا دشمن تھا. دشمنی میں آتا، ہمیں لا الہ سے دشمنی نہیں، ہمیں تیرے نانے سے دشمنی نہیں، ہمیں دشمنی ہے تیرے بابا سے. حسین نے وہیں پہ ایک خط کھینچا، حسینیت اور یزیدیت کا. حسین نے کہا اب یزیدیت کے لیے یزیدی نماز سے نہیں پکڑا جاتا. یہ خط میں نے نہیں، میرے بادشاہ نے کربلا میں کھینچ لیا. یوں کھینچا حسین ایک خط امتیاز. حسین کا یزیدی لا الہ سے نہیں پکڑا جائے گا، محمد رسول اللہ سے پکڑا جائے گا، داڑھی سے نہیں پکڑا جائے گا، ماتھے پہ محراب بھی اس کے ہوگا، نمازیں بھی بڑی پڑھ رہا ہوگا، سجدے بھی بڑے کر رہا ہوگا، تقوی کی باتیں بھی بڑی کر رہا ہوگا. اگر کہیں علی سے بغض کر لے، شہزادی کے عنوان کے ساتھ آگے چلے گا. مدینہ سے کربلا تک آج، اور کربلا سے شام کی بی بی کی فتح کل سناؤں گا کہ علی کی بیٹی نے شام کیسے فتح کیا تھا. کل شام سننا فضائل کی رنگ میں. تم نے علی کے بیٹوں کی جنگ سنی ہے، میں کل تمہیں علی کی بیٹی کے حملے سناؤں گا. اب وہ جو لاکھوں، وہ کروڑوں جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی، کدھر گئے؟ اس وقت دنیا کے 7 بر اعظم ہیں. اگر آج کے میپ پہ یزید کی حکومت کا رقبہ ابھارا جائے تو دنیا کے 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اس وقت اگر دنیا کے نقشے پہ یزید کی سلطنت کا رقبہ نکالا جائے کہ کتنے حصے پہ حکومت کر رہا تھا، تو دنیا کے 3 حصے میں اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی. اتنا طاقتور حکمران بن چکا تھا. تو وہ کن لوگوں نے بیعت کی تھی؟ یہودیوں کا خلیفہ تھا. آج وہ اٹھتا ہے ہمیں شیعوں کو راضی کرنے کے لیے، ہم بھی جی یزید پہ لعنت کرتے ہیں، ہم بھی یزید کو ٹھیک نہیں سمجھتے. کوئی تیری مجبوری نہیں ہے. یزید پہ لعنت
ڈال کے ہمیں راضی کرو. جی ہم امام حسین کو بڑا مانتے ہیں, ہمارے سادہ شیعہ ہوتے ہیں, بڑے سادہ آزادار ہوتے ہیں. وہ کسی بندے کی عقیدت کی مثال ہی یہ دیتے ہیں, یہ جی محرم میں 9-10 محرم کو حلیم کی دیگیں دیتا ہے. یہ معیار بنا دیا. کس نے یہ معیار قائم کیا؟ ختم کرو یہ معیار رہنے دیتا ہوں. حسین جی حسین صحیح ہے, حسین صحیح ہے, حسین صحیح ہے. یزید غلط ہے, تیری مجبوری ہے حسین صحیح کہنا, کیونکہ تو یزید کے کھاتے میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ہم نے صرف تمہیں حسین صحیح نہیں کہنے دینا, حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. جو ہوتا ہے میں امام حسین, انہیں جی یزید پہ لعنت کریں, میں امام حسین کے ساتھ. کیوں بھائی امام حسین کے ساتھ کیوں؟ حسین سے پیچھے کیا ہے؟ اگر تو بیعت معصوم سے صرف یزید نے مانگی ہے, کیا اس سے پہلے کسی نے مطالبہ بیعت نہیں کیا؟ حسین علی سے بڑے نہیں چھوٹے ہیں, جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید. کہاں چلا گیا؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں. میں تو اسی عقیدے میں کتاب بیٹھ کے آیا ہے کہ دور سے آئے ہو, 2-2 2.5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہو, تو جو چھوٹے سے بیعت مانگے وہ چھوٹا یزید, جس نے بڑے سے بیعت مانگی. چلو ویڈیو بن رہی ہے, مجلس پوری دنیا میں دیکھی جائے گی, اور میں تو جب بھی بارگاہ معصومہ میں سجدہ کروں تو میں کہتا ہوں شہزادی تیرا شکر ہے, تو نے مجھے وہ فن عطا کیا ہے کہ مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. کہ وہ سنیں گے کہ کیا اب اس نے کیا کہا, اب اس نے کیا کہا. اچھا تو کل عمان میں گیا ہے, وہاں کیا پڑھا اس نے؟ تو میں چاہتا ہوں وہ جو سنیں گے نا تجسس میں, کوئی نہ کوئی بات ہو انہیں بھی کہوں. چلو اس مجلس میں سنو, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کوئی مولوی مجھے مذہب اہل بیت کے علاوہ اپنے مذہب اور مسلک میں رہ کے یزید کی حکومت کو اور خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھائے. یزید کو صرف ہم غلط کہہ سکتے ہیں, یہ اعزاز ہم نے اور کسی کو نہیں دینا. جو ڈیلی ہم بھی کیوں بھائی یزید کو غلط ہم کہہ سکتے ہیں؟ یزید کو غلط کہنے کے لیے علی بن ولی اللہ پڑھنا ضروری ہے. مانتے خلافت کو ہے لیکن یزید کو نہیں مانتے. تو مجھے بتاؤ یزید کی حکومت کو غلط کیسے سمجھ؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں تاکہ آپ جہاں بھی بات کریں آپ کے پاس یہ گفتگو ہو. میں بالکل سادہ باتیں قوم کے حوالے سے یہ کرتا ہوں تاکہ کسی سے بات کریں, ٹیبل ٹاک ہو, بحث ہو, مناظرہ ہو, آپ کے پاس کوئی دلیل ہے. آپ کہیں یزید کی حکومت کیسے غلط ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا پہلا خلیفہ کیسے بنا تھا اجماع امت سے. میں بڑی تجدید کی سے بات, اجماع امت اجماع کیا ہوا تھا؟ وہ کہتے جی رسول کے جانے کے بعد رسول نے باقاعدہ کسی کا اعلان نہیں کیا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. رسول کے جانے کے بعد امت جلدی جلدی اکٹھی ہوئی اور انہوں نے اجماع کیا. اجماع کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کس کو خلیفہ بنائے. انہوں نے ایک کو چن لیا تو لہذا اس کی خلافت پہ نص آ گئی اجماع امت کی. امت اکٹھی ہو کے جسے خلیفہ چن لے, مذہب میں اس کے خلیفہ بننے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے خلافت والوں کے ہاں خلیفہ کا پہلا اصول اجماع امت. تو جسے مدینے کے لوگ ووٹ دے کے خلیفہ بنائے اسے تم کہتے ہو صحیح خلیفہ. یزید کو تو آدھی دنیا ووٹ دے رہی تھی. بھئی آپ نے اگر مدینے والے لوگوں
لاکھوں کی ووٹوں کا خیال کیا ہے. تو یزید کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ دے دیا تھا, پھر اسے بھی مانا. اچھا تو وہ دوسرا خلیفہ کیسے بنا تھا؟ وہ کہتے جی پہلا جماعی امت سے بنا تھا, دوسرا جماع کے ساتھ نہیں بنا تھا. پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر گیا تھا, نامینیٹ کر گیا تھا, تو اس لیے دوسرا خلیفہ نامزد کرنے سے بنا. اس کا مطلب تم نے خلافت کا دوسرا قانون بدلا کہ نامزد کرنے سے بھی خلیفہ بن جاتا ہے. تو تم نے معاویہ کو خلیفہ مانا ہوا ہے, تو یہ جاتا ہوا اپنے بیٹے کو نامزد کر کے گیا ہے. تو پہلے خلیفہ کے نامزد کرنے سے جب دوسرا خلیفہ بن سکتا ہے, تو معاویہ کے نامزد کرنے سے یزید خلیفہ کیوں نہیں بن سکتا؟ تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول کیا ہے؟ وہ کہتے نامزد کرنا بھی بدل گیا تھا, تیسری خلافت آئی تو شورا کمیٹی بن گئی تھی. 6 لوگوں نے کمیٹی نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا تھا اور تیسرا خلیفہ بن گیا تھا. 6 لوگوں کی کمیٹی والے فیصلے میں تم نے خلیفہ بنا لیا. 18,000 مفتیوں نے یزید کی خلافت پہ فتویٰ دے دیا, اسے تم نے کیوں نہیں مانی؟ تو اب بتاؤ تمہارے پاس یزید کو غلط کہنے کا رستہ کون سا ہے؟ رستہ تو تم نے خود بند کر لیا. تمہاری تینوں خلافتوں کے اصول اکیلے یزید کے پاس ہیں. ووٹیں اس کے پاس, نامزدگی اس کے پاس, کمیٹی کا فیصلہ اس کے پاس, مفتیوں کے فتوے اس کے پاس, مولوی اس کے پاس, لشکر اس کے پاس, گورنر اس کے پاس, تخت اس کے پاس, تاج اس کے پاس, اقتدار اس کے پاس. آج مولوی کہتے ہیں حسین صحیح یزید غلط, حسین صحیح یزید غلط. صرف اکیلا حسین ہی تجھے صحیح کہنے دیں گے. اگر حسین صحیح کہنا تو تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا, اجماع غلط تھا. حسین صحیح تھا, نامزد کرنا غلط تھا. حسین صحیح تھا, کمیٹی بنانا غلط تھی. تمہیں آخر میں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, شکیفہ امامت صحیح تھی, خلافت غلط. صرف یزید مجرم نہیں. پہلے بتاؤ یزید کو خلافت تک پہنچانے میں کردار کس نے ادا کیا؟ اس میں اتنی ضرورت کہاں سے آئی کہ وہ رسول کے منبر پہ بیٹھ گیا؟ کوئی تو اس سے پہلے بیٹھا. آپ نے صرف یزید پہ لعنت آپ نے کیوں کہا؟ یزید بھی بڑا بد کردار تھا, وہ بڑا لعنتی تھا, وہ شراب پیتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ ساری اس کی بد کردار کی حکومت. حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی کہ وہ شرابی تھا, وہ تہجد گزار بھی ہوتا حسین بیعت نہ کرتا. جان بوجھ کے اس پہ کردار یہ لگا کے چاہ رہے ہو کہ ہم باقیوں کو محفوظ کریں کہ اس کے کردار کی وجہ سے حسین نے بیعت نہیں کی تھی. وہ تہجد گزار بھی ہوتا, وہ نمازی بھی ہوتا, وہ پرہیزگار بھی ہوتا, حسین بھی بیعت نہ کرے. معصوم غیر کے ہاتھ پہ بیعت کر ہی نہیں سکتا. بیعت کرنا بے سے نکلا ہے. بے کہتے ہیں فروخت کرنا.